اپنی طرف سے ایک جملہ کہتے ہیں. عموماً یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، لیکن اس بات کی اوپر کوئی سنت نہیں ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے. کسی جگہ قرآن مجید میں نہیں ہے یہ معیار دیا ہوا، نہ سنت کے اندر یہ معیار ہے کہ آپ فتوحات سے کسی کی شخصیت کو جانچیں. لیکن اس کے بعد جو کی ہیں میں سوچتا ہوں کہ اس سے ہم برابر سرابر ہماری جان بچ جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں روم کو تم فتح کیسے کرتے کہ جو خیبر کے قلعوں کو فتح کرنے والا نہ ہوتا. واہ واہ واہ، صحیح. ہاں، امام علی کی سندھ پورا امام علی کے زمانے میں فتح ہوا ہے. آج کی گفتگو میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو فتنے واقع ہوئے حضرت علی کی خلافت کے بعد، یعنی جیسے ہی ان کی خلافت آئی تو ایک جنگ کا ماحول شروع ہو گیا، تو آیا اس دور کی کوئی پیشن گوئی ہمیں کتب حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر یا روایات کے اندر یا صحابہ کے اقوال کے اندر کیا ملتی ہے؟ کیونکہ پچھلی گفتگو میں فقط ایک نقطے پر بات تھی کہ ہم اس کے سیاسی تناظر کو دیکھیں. آج ہم اس حضرت علی کی خلافت کو حدیث کی روشنی میں دیکھنے کے لیے پھر مفتی فضل حمدر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ وہ اس کو اس نقطۂ نظر سے بھی ہمارے لیے واضح کریں. آئیے مفتی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ زحمت فرمائی اور ہمیں وقت دیا، اور میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ بار بار وقت دے رہے ہیں. چونکہ کوئی اور مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آئے جو ان شبہات کا اس طریقے سے جواب دے. حالانکہ فرض تو سب پر ہے، جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں ان پر بھی لازم ہے، جو چوتھا مانتے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ حضرت علی کی خلافت پر ہونے والے شبہات کا جوابات دیں. ابھی تک یعنی کوئی بھی ایسا اہل سنت کا فرد نہیں اٹھا تھا جس نے ان شبہات کا اس طریقے سے بالاستیاب جواب دیا ہو، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پچھلی گفتگو کے اندر آپ نے اس دور کے اندر جو سیاسی تناظر تھے اس کو واضح کیا، یعنی جو اپنا نقطہ نظر تھا، جو کتابوں کے اندر موجود تھی چیزیں وہ آپ نے بتائیں. چونکہ مخالف کا یعنی جو اعتراض کرنے والے کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں اس کو عقیدتی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، اس یعنی منظر کو، پورے اس قضیے کو، بلکہ اس کو ایک سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، جس طرح آج کے دور میں ہم سیاسی مسائل پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ نے 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو میں اس کو واضح کر دیا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ حضرت علی کے دور میں پیش آیا، اس کی کیا پیشن گوئی رسول خدا کے زمانے میں ملتی ہے ہمیں؟ کیا صحابہ کرام نے یعنی حضرت علی کی خلافت سے پہلے ان فتنوں کا کوئی ذکر کیا ہے، ہونے والے اختلافات کا، یا حضرت علی کو بالخصوص کوئی رسول خدا نے ایسی پیشن گوئی کی تھی، وصیت کی تھی کہ اس دور میں یہ وقت آئے گا اور کیا ہوں گے؟ تو حدیث کی روشنی میں، یعنی خلافت علی کو حدیث کی روشنی میں آپ بتائیے کہ کیا کوئی حدیث، کوئی اثر صحابی کا، کوئی قول ہمیں اس بارے میں کوئی ملتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا ابو جواد صاحب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق دے اور چیزوں کو، معاملات کو سمجھنے کی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن سوال آپ نے جو کیا ہے خلافت علی کے حوالے سے، اور بلا شک و شبہ یہ ہمارا اس کا اگلا ایک حصہ ہے. پچھلے حصے میں ہم نے سیاسی حوالے سے اس ماحول کا ہم نے جائزہ لیا اور سیاسی صورتحال کیا تھی، اور چونکہ وہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اور آپ کی حیات طیبہ کے بہت قریب ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ، چونکہ وہ آپ کے دور کے قریب ہے اور آپ ایک ایسے نبی ہیں کہ جن پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہے، خاتم النبیین ہے، بے شک، تو آپ نے اس دور کے حوالے سے کچھ پیشن گوئیاں کی ہوں گی، بتایا ہوگا، اور بالکل متصل دور ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے. اور روایت بھی ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر جو بعد میں آنے والا. تو اس لیے یہاں پر یہ سوال بہت سنجیدگی کے ساتھ اٹھتا ہے کہ جس دور کو رسول اللہ خیر القرون فرما رہے ہوں، اس میں یہ سارے نزاعات ہوئے، سیاسی نزاعات ہوئے، اور پھر ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے اندر جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح کتابیں، سب میں اسے الفتن کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک، یعنی کتابوں کے اندر یہ باب باندھ کر ان روایت کو، ان واقعات کو لایا گیا ہے. یعنی جب محدثین اس عنوان کو قائم کرتے ہیں کتاب الفتن، اور سب سے جو طویل ہے غالباً وہ ابن ابی شیبہ کی کتاب الفتن ہے. فتن سے مراد ابن ابی شیبہ کے اندر انہوں نے کتاب الفتن کا، فتن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مشاجرات صحابہ بھی سے آپ کہہ لیں، یا سیاسی تنازعات، سیاسی کشمکش کے سیاسی حوالے سے کس کی رائے کس کے ساتھ ہے، کون شخص کس گروہ کے اندر کھڑا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فتن. تو وہ انہوں نے اس عنوان کے تحت ذکر کیا ہے.
تو اس لیے آج یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو پہلا عنوان سمجھ لیا ہے ہم نے سیاسی حوالے سے، اس کو ڈسکس کر لیا ہے، تو اب احادیث کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں، احادیث کی روشنی کے اندر، کہ اس تمام صورتحال کے اندر حضرت علی کی جو سیاست ہے، حضرت علی کی جو خلافت ہے، وہ کس جگہ کے اوپر کھڑی ہے اور آپ کی سیاسی پوزیشن کیا ہے. یعنی یہاں پر ہم جو ڈسکس کریں گے وہ اس میں اگر دوسرے کسی شخص کے حوالے سے بات ہو جائے، گفتگو ہو جائے، یا کوئی اور خلافت اس پر ہم ڈسکس کر لیں، یا کسی شخص کے متعلق کوئی روایت لیں، تو وہ ثانوی درجے کی ہے. ٹھیک، اول درجہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر صرف حضرت علی کی خلافت کو ہی بیان کرنا Discuss چاہتے ہیں کریں. کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی مقام کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کہ ہم نے، یعنی میں نے جب آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ نے کہا نہیں، جیسے شبہ آیا ہے آپ نے اس کو اس سے ڈسکس کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہم اس کو حدیثی تناظر میں دیکھتے پھر سیاسی میں، کیونکہ حدیث مقدم ہے، اب جو معاشرہ ہے وہ مقدم نہیں ہے، قرآن اور حدیث مقدم ہے. تو یہ جو یعنی ترتیب جس شبے کی بنائی گئی کہ پہلے اس کے سیاسی تناظر کو دیکھا جائے پھر حدیثی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں کی جانب سے ایسا کیوں یا نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، ہونا یہی چاہیے. ہمارے ہاں جو امام بخاری ہیں، انہوں نے بھی جب اپنی اسماء الرجال کے اوپر کتاب لکھی تو اس کا نام لکھا تاریخ الکبیر. ٹھیک، اس میں تاریخ واقعات نہیں ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کس سال میں کیا ہوا ہے اور زمانے کے اندر حوادثات پہ. اس میں یہی ہے کہ فلاں شخص جو راوی ہے اس کی کیا بایوگرافی کیا ہے، یا وہ شخص کس درجے کا ہے. حالانکہ وہ علم الحدیث کے اوپر ایک کتاب ہے اسماء الرجال کی، صحیح، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، تاریخ اور حدیث. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم آغاز حدیث سے ہی کریں، کیونکہ فیصلہ تو حدیث سے ہی سنایا جائے گا، حدیث سے ہی کریں، اور یہی اصل چیز ہے. یہاں پر ہم نے اسی دین کو کی اصل یہی ہے. دین کی اصل تو قرآن اور رسول اللہ کی حیات طیبہ، رسول اللہ کی ذات ہے. لیکن یہاں پر چونکہ اس عنوان کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف تاریخی عنوان سے اس پر گفتگو کریں گے، ٹھیک، صرف تاریخ کو آپ لے کر آئیں اور حدیث کو ڈسکس ہی نہ کریں، وہ اس کو ایسا کیوں کہنا چاہتے ہیں کہ حدیثوں کو آپ نہیں لے کر آئیں؟ ان کا ایک الگ موقف ہے حدیثوں کے حوالے سے، وہ میں یہاں پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کا موضوع بھی نہیں ہے کہ وہ حدیثوں کو کس درجے میں رکھتے ہیں اور وہ کیوں حدیثوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں. وہ اصل میں وہ ان کو پتہ ہے کہ حدیث کے میدان میں آئیں گے، آپ پہلے سے ہی اس بات کو، انہوں نے شکست کھا لی ہے، یہ اعتراف ہے ان کا کہ اس میدان میں ہمیں مت لے کے جاؤ، یہاں پر ہمارے لیے کھڈے ہیں، یہاں کوئی اور راہ اپناؤ. اور کوئی اور راہ، آپ کو پتہ ہے سیاست کا میدان ایسا ہے کہ اس میں کس طرح سے جو شطرنج کے جو مہرے ہوتے ہیں اپنے اعتبار سے رکھے جاتے ہیں، اور وہ اس لیے وہ اس پر گفتگو کرنا زیادہ آسان سمجھتے ہیں. صحیح، وہ کہتے ہیں آپ اس کو دینی اعتبار سے سمجھے ہی مت. آج کل جیسے سیاست ہو رہی ہے تو آج کل آپ اس کو بھی اس اعتبار سے لے لیں. اگر یہی بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان سب کو میں آج کی سیاست پر قیاس کروں. یعنی اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ساری تاریخ ہی کو ڈسکس کریں اور جو احادیث ہے، روایات ہیں، ان کو سب کو چھوڑ دیں اور اس میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں اس کو آپ گفتگو ہی نہ کریں، پس پش ڈال اس دیں. کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ان سب کو آپ آج کل کے دور کے اوپر رکھ کر اس پر گفتگو کر لیں، پھر آپ سیاست پر بات کر لیں. اچھا، دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہمیت ہے اس موضوع کی کہ اس کو حدیث کے عنوان سے کیوں گفتگو کرنی چاہیے. جی بالکل، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اشخاص یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے کہا مخالفین کا لفظ آپ نے ایک استعمال کیا، میں مخالفین اختلاف کرنے والے میں ہاں جھگڑا نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ایک مختلف فی نظریہ رکھتے ہیں آپ کے نظریے سے. میں یعنی اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. کوئی شخص کوئی بھی رائے رکھتا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی حق ہے، تحقیق کر کے جو بھی بات کرتا ہے. ہم اپنا موضوع اور مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ امام علی کی سیاست کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہمیں بھی پھر بولنے کا حق دیں، پھر ہم بھی بات بتائیں آپ کو کہ امام علی کی سیاست کس جگہ کے اوپر ہے اور ان کا جو حق تھا ان کو کیوں پھر اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری جو وجہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کی اہمیت کی، وہ یہ ہے کہ ایک شخص، یہ بہت مفکرین جو سیاسی موضوعات پر بھی گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ آپ جب کسی شخص کو سوسائٹی میں کسی کے سامنے سیاست میں اترتے ہیں تو جو سوشیالوجی کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انسانی جو جذبات ہوتے ہیں نا، اس میں آپ لوگوں کو کسی کے خلاف اگر کرنا چاہتے ہیں، کسی کے خلاف اٹھانا چاہتے ہیں، ابھارنا چاہتے ہیں،
تو آپ بے رحمی، نفرت اور اس طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں اس پہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، تو لوگ سوسائٹی آپ کے ساتھ ہوگی. ایموشنل جو ہے نا، آپ ان کے اندر ایک جذبات ابھاریں گے. صحیح. آپ کبھی بھی محبت کے نام پہ تحریک نہیں چلا سکتے کہ آپ دنیا میں محبت کو عام کرتے ہیں اور جناب محبت کے نام پر صرف تبلیغ ہی ہو سکتی ہے. محبت کے نام پہ آپ کو ایک دن تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ جناب وہ عاشقوں نے کوئی مقرر کر لیا، لیکن آپ دنیا میں کوئی سیاسی جماعت نہیں دیکھیں گے کہ جس کا عنوان یہ ہو جب تک اس کے اندر جذبات داخل نہ ہو ہمارے. نیگیٹو ہاں، جذبات بھی صرف نہیں، پازیٹیو جذبات بھی اور منفی جذبات بھی ہیں. دنیا میں ہر تحریک کے پیچھے اس میں یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیگیٹو جو ہے نا وہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے کسی کے خلاف، کسی ملک میں انتشار پیدا کرنا، ذہن آمادہ کرنے کے لیے ان کا ذہن آمادہ. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک. دنیا میں جتنی بھی شورشیں ہوئی ہیں، جو بغاوتیں ہوئی ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کار فرما ہوتا ہے یہ عنصر، اور فطری طور پر لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں. بہرحال اس کا مقصد کچھ بھی ہو. ممکن ہے کہ بہت ساری تحریکیں اس لیے کھڑی ہوں کہ اس میں ان کا موقف حق ہو، ان کا موقف درست ہو، لیکن جس پر لوگوں کو آپ موبلائز کر سکتے ہیں تو وہ اس کے بنسبت ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ آؤ محبت کا بانٹ دے، آؤ دنیا میں. مثلا آج دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ گرینری ہونی چاہیے. ہمارے پاکستان کراچی میں سب کو پتہ ہے درخت ہونے چاہیے. کتنی این جی اوز بنتے ہیں، ادارے بنتے ہیں، لیکن دوسرے دن آپ کو نظر نہیں آتے کیونکہ وہ محبت کی بنا پر قائم، محبت کی بنا پر نہیں، خوبصورتی ہے. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عنوان ایسا چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بہت مفکرین نے اس بات کو لکھا ہے. اور اسلام جو ہے اس بات کی سخت نفی کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کی جو اساس اور بنیاد ہے، انسانی اخلاق اور قدروں کی جو تشکیل ہے، اس کو مثبت بنیادوں کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک. یہ اسلام کا بنیادی مقدمہ ہے. قرآن مجید اس کو کہتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. آپ کے تیرے رب کے جو کلمات ہیں وہ صدق اور عدل میں کامیاب ہوئے، پورے ہوئے ہیں. تمت کلمۃ ربک. ٹھیک ہے. یعنی اسلام کہتا ہے کہ جو وہ درخت جس کی بنیاد زمین کے اندر ہے وہ مثبت چیز ہے نا، اس کو بیان کیا گیا، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھیلاتا بھی ہے. ٹھیک. اور جو جھاگ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بٹھا دیتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے. اسلام نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں ہوتی تھیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے منفی جذبات کو ابھار کر وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو بیٹیوں کو زندہ درگور، یعنی دوسرے کے خلاف قوم قبیلے کے اعتبار سے لڑنا، عصبیتوں کو اپیل کر کے ان کو جمع کرنا قومیتوں کے نام پر. صحیح. اسی لیے صحیح روایت ہے کہ جو عصبیت عمیہ کے اندر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. صحیح. یہ صحیح روایت ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے لوگوں کو ایک قانون ہونا چاہیے. زندگی گزارنے کے لیے متمدن معاشرے میں اگر انسان رہتا ہے تو اس کو سوسائٹی کے اندر کچھ طور اتوار ہو، کسی قانون کے تحت وہ زندگی گزارے. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آپ کا پیغام یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں الجھاؤ نہیں ہو، انتشار نہیں ہو، اور ایک مثبت انداز کے اندر معاشرہ چلتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ضروری یہ تھا کہ آپ اپنی سوسائٹی کو، حضور کے زمانے میں تو کسی شخص کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کے سامنے وہ مسلح طور پر نکل سکے. صحیح. اگر وہ نکل جاتا، بالفرض کوئی آدمی آ جاتا، تو اسے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ باغی ہے، اس بندہ کافر ہو جاتا. ٹھیک. مسلح طور پر، زبانی طور پر، ہاں زبانی طور پر حضور کے فیصلوں سے اعتراض ہمیں بہت ساری جگہوں پہ نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ یہ کہتے تھے حضور کے فیصلوں پر اعتراض ہوئے، لیکن تلوار نکال کے کوئی حضور کے سامنے نہیں آ سکا کسی اختلافی مسئلہ. ہاں. اس لیے آنے والے وقتوں کے بارے میں حضور نے آنے والے وقتوں کے بارے میں ایک ایک لمحات کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد تم نے کیسے چلنا ہے. اگر یہ صورتحال تمہیں پیش آئی تو تمہیں کیسے جانا ہے. ٹھیک. اگر ہم اسے عقیدے کے اعتبار سے نہ بھی دیکھیں، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو غیب کا علم ہے، اور حضور کو تو غیب کا علم معلوم نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک مدبرانہ سیاسی بصیرت کا حامل اگر آپ اس اعتبار سے قائد کو آپ دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ تمام سیاستدانوں سے بہترین ایک قائد ہیں اور سیاسی ہیں، یعنی آپ سیاستدان ہیں، اس اعتبار سے بھی ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے اپنے آنے والے وقت کے بارے میں یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اگر تمہیں ایسا خطرہ پیش آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے.
صحیح، ضرور حضور نے بتایا ہوگا، بالخصوص ان افراد کے لیے کہ جن افراد کی آپ نے تربیت کی ہے یا پتہ ہے کہ میں واقعات کا اور آنے والے فتن کا. حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا ترجعوا بعدی کفارا یضربوا رقاب بعضکم بعضا، یضربوا رقاب بعضکم بعضا، میرے بعد کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو. اس کا حوالہ اگر آپ. صحیح بخاری میں ہے یہ، اچھا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم ایسے مت ہو جانا کہ الٹے پیر پھر جاؤ اور پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، یہ مت کرنا. اچھا، یعنی منع کیا ان کو کہ آنے والے وقت تطبیق کہ بھائی ایسے، اس کا مطلب یہ. ہاں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرکہ ہو جائے گی، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے، یہ بھی صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ روایت ہے متفق علیہ. حضور نے فرمایا کہ لیکن تم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے منافست کرو گے، یعنی آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، یعنی دنیا کے معاملات، دنیا کے مال کے اندر، دنیا کی حرص لالچ وغیرہ یہ چیزیں، اس میں تم آگے بڑھنے کی تمہیں یہ ان کے اندر یعنی روایت صحیح ہے. اچھا، بہرحال مختصر کرتا ہوں میں، گفتگو طویل ہو جاتی ہے، یہ مقدمہ، لیکن ایک مقدمہ طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضور نے اپنے زمانے میں ضرور اس چیز کو، ہم سیاسی بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دیکھیں تو آنے والے واقعات جو حضور کے زمانے کے قریب ہے، متصل ہے، دور بالکل ملا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ نے تعلیمات دی اور بلا شک و شبہ آپ نے ارشادات فرمائے. اور اس سلسلے میں سب سے پہلی جو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبات میں، جمعہ کے خطبات میں، اپنے دیگر جو خطبات ہیں، اور عام طور پر بھی حضور صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے رہتے تھے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا سے کیا کچھ ہونے والا ہے. آپ کے علوم کے نقل کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن خاص طور پر جو آپ کے رازدار صحابہ ہیں وہ حضرت حذیفہ بن الیمان، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. مردوں میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کو آپ نے راز بھی بتائے ہیں اور عام تعلیمات بھی دی ہیں. آپ دونوں طرح کے نقل کرنے والے، رازدار رسول تھے. خواتین میں ام سلمہ ہے رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خاص چیزیں بتائی ہیں. صحیح، ام سلمہ کو بھی اور حضرت حذیفہ بن الیمان. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، یہ صحیح روایت ہمارے صحیح مسلم کے اندر ہے، کہ حضور نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا. صبح سے آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک آپ خطبہ ارشاد فرماتے رہے، اور پھر ظہر کی نماز ہوئی، اس کے بعد پھر آپ نے عصر تک، عصر کے بعد پھر مغرب تک، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے. جنت والے جنت میں اپنی منزلت میں چلے گئے، منازل میں، اور جہنم میں جس نے جانا تھا. یعنی آپ نے ایک ایک تفصیل بتائی قیامت تک، یعنی جو واقعات ہونے تھے. ہم میں جس نے جتنا یاد رکھا اسے یاد رہا، اور جس نے جو بلا دیا اس نے بھلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ پر حضرت حذیفہ سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ جو تمہیں رسول اللہ نے راز دیے ہوئے ہیں ان میں سے فلاں فلاں کے جو نام بتائے ہیں وہ نام تو مجھے بتاؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح روایت ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اچھا، ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے حضرت حذیفہ کو یہ علم دیا تھا، اور وہ ہے لیلۃ عقبہ تبوک. یعنی عقبہ تبوک کے اندر ایک رات ایسی آئی ہے کہ جس میں حضور کی سواری کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کیا. صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب صفات المنافقین واحکام کے اندر عنوان ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے. بہرحال اس میں 12 کچھ منافقوں کا ذکر ہے، اس روایت کے اندر یہ موجود ہے. اگر گفتگو ہماری کسی اور موضوع کی جانب نہ جائے تو یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کروں. جی. حضرت حذیفہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک، رات تک خطبات دیے. جی. یہ خطبات آپ نے کہا کہ صحابہ نے بھول گئے یا کچھ، یا بھلا دیے گئے. یعنی اتنے بڑے خطبات، آج تو ہم پوری ذخیرہ حدیث کو اٹھا لیں، کوئی ہمیں 10 صفحے کا بھی خطبہ نہیں ملتا، جبکہ وہ جو خطبات تھے رسالت میں، اس پر تو 10 کتابیں مستقل ہونی چاہیے کہ خطبات رسول خدا. تو ایسے خطبات ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ لیکن غالباً یہ جو فتن کے جو واقعات ہیں نا، جس میں یہ آتا ہے کہ فلاں زمانے میں یہ ہوگا، فلاں زمانے میں یہ ہوگا، یا حضرت عمار کے بارے میں بتایا گیا کہ جب تم مشکل میں پڑو تو عمار کو دیکھنا، غالباً ان خطبوں کے اندر ساری یہی چیزیں ہوں گی. نہیں، ایک خطبہ ہے نا کہ جو رسول خدا، یعنی 12 گھنٹے ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ 12 گھنٹے دیا ہوگا، 8 گھنٹے کریں، 2 گھنٹے کریں، ابھی ان حدیثوں کو ہم ایک لمحے میں پڑھ لیتے ہیں. تو اتنے طویل خطبات کہاں ہیں رسول خدا کے؟ دیکھیں، صحابہ نے تو نقل کیے ہیں، محدثین نے ممکن ہے کہ اپنے زمانوں میں اس کو نہ نقل کیا ہو،
صحابہ نے تو آگے بیان کیا. حذیفہ صحابہ کے زمانے میں اس کو بیان کرتے تھے نا, حضرت عثمان کے زمانے میں, اور آگے یعنی ہم تک نہیں پہنچے وہ ایک کتابی شکل میں نہیں ہے, لیکن حضرت حذیفہ اس کو بیان کرنے والے ہیں. صحابہ کے دور میں کتابی شکل میں تھے؟ دیکھیں نہیں, کتابی شکل میں نہیں تھے نا, نہیں تھے نا, انہوں نے لکھی نہیں, انہوں نے کتابیں تو احادیث نہیں لکھی ہیں, وہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے. الگ موضوع ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی, کہا کہ میں یہ تفصیل میں چلا گیا, اس میں وہ جو 12 منافقین کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر آتا ہے, تو اس حوالے سے بھی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ یہ لوگ یہ ہیں, ان کے نام ان کو بتائے. تو وہاں پر یہ ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ روایت نقل کی, کہا کہ آنے والے زمانے میں فتنے آئیں گے. تو حضرت عمر نے ان سے سوال کیا فتنوں کے بارے میں, تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و فی مالہ تکفرہ الصلاۃ والزکوٰۃ, کہ آدمی کا جو فتنہ ہوتا ہے اس میں اس کے مال میں ہوتا ہے, زکوٰۃ میں مال میں ہوتا ہے, اس کے بدن میں ہوتا ہے. جسے اس کی نمازیں جب وہ پڑھتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اس کی فتنے ختم ہو جاتے ہیں, مٹا دیتی ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں. التی تموج کموج البحر, یعنی جو بالکل سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا, یعنی ایک فتنے آئیں گے, سیاسی تنازعات ہوں گے, کشمکشیں ہوں گی, یعنی امتحانات آئیں گے. پہلے حضرت حذیفہ نے فتنہ بمانے آزمائش کے لیے اور ان کو بیان کر دیا انفرادی طور پر, لیکن وہ سیاسی سوالات کر رہے تھے. حضرت عمر کی بصیرت کہہ رہی تھی کہ نہیں, یہ سیاسی سوالات, اور یہ سب صحابہ یہ غور کرتے تھے کہ آنے والے واقعات میں کیا ہوگا, خود ان کے زمانے میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, غدیر کے بعد یہ سارے سوالات شروع ہو گئے تھے کہ آخر یہ آگے حکومت کیسے جائے گی, کس طرح سے آگے جانے ہیں, اور یعنی یہ سوالات غدیر کے بعد ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا. لازمی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری واقعہ غدیر, صحیح, اس کے بعد حضور آخری اجتماع ہے غدیر, آخری اجتماع, اس کے بعد حضور نے کوئی اجتماع نہیں کیا, یا کیا ہو تو آپ بتائیں. صحیح, نہیں کیا نا, نہیں کیا, تو وہ آخری جلسہ ہے غدیر, آخری جلسہ ہے. اس میں اس کے بعد یہ صحابہ دیکھتے تھے کہ بنی ہاشم کا کیا موقف ہے, دیگر صحابہ کا کیا ہے, صحیح, ٹھیک, وغیرہ وغیرہ. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے فتنوں کے متعلق سوال کیا, تو حضرت حذیفہ سمجھ گئے کہ یہ سوال کس بارے میں کرنا چاہتے ہیں اس زمانے. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک دروازہ ہے, بس دروازے کے بارے میں, وہ ایک دروازہ ہے. تو حضرت عمر نے پھر سوال کیا کہ وہ دروازہ وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. صحیح. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ توڑا جائے گا. حضرت عمر یہاں پہ خاموش ہو گئے. پھر جب خاموش ہو گئے تو مسروق یہ شاگرد حضرت حذیفہ کا, تابعی, یہ شاگرد بھی ہے, اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی بھی شاگرد ہے, روایت نقل کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کیا سمجھے تھے؟ تو انہوں نے کہا بالکل. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ان کی شہادت, یعنی انہوں نے خود حضرت عمر یہ سمجھ گیا. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے 3 چوکے جو وہ ٹھونگے ہوتے ہیں نا وہ لگائے, تو اس سے میں یہ تعبیر لیتا ہوں کہ میری جو ہے وہ شہادت ہوگی, حضرت عمر فرماتے ہیں. اور مسلم کی ایک طویل روایت ہے. تو بہرحال یہاں پر صحابہ ان واقعات کو بیان کرتے اور آنے والے زمانے کے حوالے سے وہ فتنے, آزمائش, سیاسی اختلافات, یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک, یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی باقاعدہ صحابہ کے دور میں یہ ایک موضوع بنا تھا, موضوع ہے. ٹھیک. حضرت عمر اس کا خاص اہتمام کرتے تھے, اس موضوع کا ٹھیک خاص اہتمام وہ کرتے تھے. اور یعنی سب صحابہ میں حضرت عمر زیادہ کرتے تھے. صحیح, کہ یہ معلوم ہونا چاہیے. بلکہ اتنا تک لکھا ہے محدثین نے کہ حضرت عمر حذیفہ کو دیکھا کرتے تھے کہ کسی جنازے میں جاتے ہیں نا تو دیکھتے کہ اس جنازے میں حذیفہ ہے یا نہیں ہے, اگر ہوتے تو اس میں شریک ہو جاتے تھے, اگر نہیں ہوتے تو اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے. کیونکہ حذیفہ رسول خدا کے رازدار تھے, جن 12 منافقین کے نام تھے وہ جی ان کو بتایا. ٹھیک, ان کو بتایا. اور یہاں پہ معجم الکبیر کی ایک صحیح روایت ہے, امام علی علیہ السلام سے نقل ہے یہ روایت, صحیح ہمارے ہاں محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. امام علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی ان کے ساتھ میں مدینہ کے باغات میں چکر لگا رہا تھا. صحیح. ایک باغ میں ہم گئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ کتنا خوبصورت باغ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ان لک فی الجنت احسن منہا. اللہ اکبر. آپ کے لیے اس سے جنت میں بہت خوبصورت ہے, جنت میں آپ کے لیے اس سے بہت خوبصورت ہے.
دوسرے باغ میں گیا, میں نے یہی کہا, حضور نے فرمایا علی تیرے لیے جنت میں سے خوبصورت تیار ہے. یہاں تک کہ 7 باغات پر ہم گئے, میں نے دیکھا اور ہر ایک مجھے بہت اچھا لگا, صحیح, منظر اچھا لگا, اس کی ترتیب نظم مجھے بہت پیارا لگا. تو حضور نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا مجھے. ٹھیک. اور اتنے میں ہی حضور, میں نے دیکھا کہ حضور علی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور زور سے, اور خوب آہ و بکا کے ساتھ رسول اللہ رونے لگ گئے, اتنے شدید رونے لگ گئے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کسی شخص کے اوپر مصیبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, اللہ, اور اس طرح حضور رونے لگ گئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان ہو, آپ کیوں رو رہے ہیں, اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یا علی دغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی. اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے سینوں کے اندر تیرے لیے کینے ہیں جو میرے جانے کے بعد ہی ظاہر ہوں گے. اللہ. اور جب یہ بیان کیا تو علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تیرا دین سالم ہوگا. یعنی اس سے واقعات کچھ ایسے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام بالخصوص رسول خدا نے بیان کیا, اور علی اس کو دیکھتے ہیں کہ رسول نے مجھے کیا بیان کیا ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے اندر ہمیں صحیح درجے کی روایات نظر آتی ہیں, حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو روایات کو نہیں مانتے, صحیح نہیں مانتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں, ان سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی ان محدثین کا انکار نہیں کرتے. ٹھیک. اس سے کمزور درجے کی روایتیں وہ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب یہاں پر آتے ہیں تو اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے, ہاتھ بھی نہیں لگانے, جیسے کہ کوئی شجر ممنوع ہو. یہ تو تھی عمومی روایات جو آپ نے ذکر کی کہ حضرت عمر اس کا خاص اہتمام کرتے تھے. کیا ان کا کوئی تجزیہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اس دور کے اندر بالخصوص صحیح خلافت مسلم کی روایت ہے, اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ یہ جو خلافت کا عنوان ہے اور اس میں آنے والے واقعات میں کیا ہوگا. میں آپ کے سامنے یہ روایت پیش کر دیتا ہوں, اور یہ روایت عام طور پر اس کو مکمل نہیں پڑھا جاتا, اس کو بیان نہیں کیا جاتا. یہ ہے صحیح مسلم میرے سامنے, ٹھیک ہے, اور یہ ترجمہ جو ہے یہ مولانا وحید الزمان صاحب کا رحمہ اللہ, ان کا ترجمہ ہے, حیدرآبادی صاحب کا, سلفی عالم تھے بالکل. اچھا, یہ صحیح مسلم کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1258, صحیح ہے, 1258 نمبر ہے. اور یہ اس کو میں خلاصہ اس کا یہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا, ٹھیک, اس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا ذکر کیا, آپ کے دور کا, حضرت ابوبکر کے زمانے کا ذکر کیا, اور پھر اس میں یہ خواب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے, اس خواب کو بھی انہوں نے بیان کیا. خواب کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرغہ جو ہے اس نے مجھے 3 ٹھونگے ماری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری موت اب نزدیک ہے. اچھا, حضرت عمر نے یہاں پہ خلافت کے لیے, آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کے بعد حضرت عثمان جو خلیفہ بنے ہیں, تو اس کے لیے ایک شورا, ایک کمیٹی بنائی تھی جو 6 افراد پر مشتمل تھی. ان 6 افراد کا بیان کیا کہ یہ 6 افراد وہ ہیں جو میں تمہارے درمیان میں ان کو چھوڑ رہا ہوں, اور یہ وہ ہیں کہ جن سے رسول اللہ اپنی زندگی میں آخر وقت تک راضی رہے, یعنی ان کی ہر فیصلے سے حضور کبھی اعتراض نہیں کیا اور راضی رہے. تو یہ جو ہے یہ اس خلافت سے متعلق فیصلہ کریں گے. اچھا, حضرت عمر یہاں پہ یہ کہتے ہیں وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ, یہ خطبہ جو حضرت عمر نے دیا نا, اس کی بنیادی وجہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں ان اقواما, کہ بہت سارے لوگ, کئی قومیں, یطعنون فی ھذا الامر, کہ جو اس امر خلافت میں وہ طعن کریں گے. یہاں پر بھی اقوام آیا ہے, اور جو آپ نے حضرت علی والی وہ روایت پڑھی ہے اس کے اندر بھی رسول خدا نے جو حضرت علی کو وصیت کی ہے اس میں بھی لفظ اقوام ہے. ہاں, اقوام ہے کہ کچھ قوم کے اندر, کچھ لوگوں کے اندر آپ کے لیے بغض ہوگا, کہ اقوام جو ہے وہ طعن کریں گے اس کام میں جن کو. اچھا, کس کام میں؟ خلافت کے کام میں. اور یہ ترجمہ علامہ سعیدی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کی جو ترجمہ ہے اس میں یہ کیا ہے کہ فی ھذا الامر, میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں, ان اقواما یطعنون فی ھذا الامر, اس امر کے اندر خلافت میں طعن کریں گے. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ 6 افراد کو جو نامزد کیا کمیٹی, ان کے بارے میں طعن کریں گے, ان کی تو بات ہی نہیں ہے. ہاں, لیکن حضرت عمر آگے کہتے ہیں انا ضربتہم بیدی ھذہ علی الاسلام, کہ میں نے خدا کی قسم اپنے ان ہاتھوں سے ان لوگوں کو جو طعن کرنے والے ہیں اسلام کے اندر ڈالا ہے. اسلام پر اسلام پر نہیں تھے. ہاں, انا ضربتہم بیدی ھذہ علی الاسلام, یعنی میں نے اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ
ان کے خلاف اسلام کے اوپر جنگ کی ہے، ان کو مارا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی جس وقت وہ کافر تھے وہ کافر تھے پھر مسلمان ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کافر تھے اور ہم ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں، صحیح ہم مسلمان تھے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے وہ بعد میں مسلمان بعد ہوئے. میں مسلمان. صحیح. اچھا آگے الفاظ بڑے خطرناک ہیں، حضرت عمر کے الفاظ ہیں فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے ایسا کیا، کیا کیا کہ تان انہوں نے کیا خلافت کے معاملوں میں تان کیا. صحیح. اور میں نے پچھلی غالباً گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ یہ جو امر خلافت ہے حضرت عمر اس کو صرف مہاجرین اور انصار میں مانتے تھے. صحیح. اچھا. ہاں، جو اور ہیں ان کو نہیں مانتے تھے ان کو کہ یہ ان کے لیے ہو. ٹھیک. انا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام فان فعلوا ذلك فاولئك اعداء الله الكفرة الضلال، اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں اور گمراہ ہیں. جنہوں نے میرے بعد اس خلافت کے اندر تان کیا، میرے بعد. اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں اسلام کے میں نے خود، اس کا ترجمہ وحید الزمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اس کام میں جن کو میں نے خود اپنے اس ہاتھ سے مارا ہے اسلام پر. یعنی یہ تھوڑا پرانا ترجمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے مارا اسلام پر، وہ مسلمان نہیں تھے، ہم مسلمان تھے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنے والے واقعے کا بیان کر رہے ہیں کہ یعنی وہ پہلے مسلمان نہیں ہوں گے، بعد میں ہوئے ہوں گے. دیکھیں اس کا اگر ہم سیاسی تجزیہ بھی کرتے ہیں نا کہ ہم اس کو ایک الگ طور پہ بیان کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو معلوم ہو گیا تھا ان کے زمانے میں، کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں اسی دور میں. ورنہ حضرت عمر ایسا کیوں کہتے کہ کچھ لوگ جن سے میں نے اسلام کے اوپر قتال کیا یا جن کو میں نے مارا ہے وہ اس پہ تان کریں گے. کچھ آوازیں اٹھی ہوں گی کچھ اقوام کی جانب سے کہ اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وغیرہ، یہ باتیں ہوتی ہوں گی نا. ضرور ضرور. تو حضرت عمر نے ضرور ان کو جو اس حوالے سے گفتگو کر دی ہوگی. بالخصوص رسالت مآب اب یہ کون لوگ ہیں مجھے نہیں معلوم بار کہ یہ کون لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، جن سے یہ صفات پائی جاتی ہے اور جن سے حضرت عمر نے اسلام کے اوپر قتال کیا ہے، اور جو یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعد میں تان کریں گے. اچھا اس میں آپ نے بھی علامہ سعیدی، غلام مسعود سعیدی صاحب کا ذکر کیا، کیا انہوں نے اس کی شرح کی ہے کوئی؟ انہوں نے یہاں پر اس کی شرح میں وہ خاموش رہے ہیں، نہیں کیا انہوں نے اور اس کی کسی شرح. محدث نے اگر شرح کی ہو تو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو روایت کا پہلا والا جو حصہ ہے نا وہ ان 6 افراد کے ساتھ متعلق ہے، جو انا ضربتم بیدی ھذہ علی الاسلام، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا کسی نے شرح نہیں کی. ہاں اس کی شرح نہیں کی. ناظرین آپ کوشش کریں، حدیث انشاءاللہ ہم اسکرین پر چلا دیں گے، جی آپ بھی اپنے وہ علماء کون لوگ ہیں جن کے ساتھ حضرت عمر نے اسلام کے اوپر قتال قتال کیا ہے، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بعد میں تان کریں گے. خلافت پر تان کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ، جیسے میں مفتی صاحب کے پاس پہنچا ہوں، آپ بھی مفتیان کرام سے اس کا سوال جو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص ان ادوار کے لیے جو حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، یعنی جو ان کے ارشاد حدیث بنے ہیں، ان کے متعلق کچھ بتائیے کہ کیا اس دور کے اندر کوئی رسول خدا کی بشارت ہے صحابہ کو کہ یہ دور آئے تو آپ یہاں ہونا، آپ یہاں ہونا؟ اس موضوع پر بہت طویل روایات ہیں، یعنی بہت کثرت کے ساتھ روایات ہیں. ٹھیک. بالخصوص حضرت علی کے خلافت کے بعد بالکل امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت اور بھی ہے مستدرک للحاکم کے اندر، اسے ذہبی نے تلخیص کے اندر اس کو موافقت کی ہے حاکم کی. صحیح. یا علی ان الامت ستغدر بک بعدی، ٹھیک. اے علی میرے بعد یہ امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے. اس کو غداری کریں گے، یعنی غدر کریں گے. ہاں خیانت کریں گے آپ کے ساتھ. تو اس کو محدثین نے اس کو صحت کے اندر ڈالا ہے. ذہبی نے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس حوالے سے حاکم کی موافقت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع کے اوپر عمار بن یاسر ان کے حوالے سے بیان کیا کہ عمار جدھر ہو صحابہ کو کہا کہ تم وہاں پر دیکھنا، تم بھی اس جانب ہو جانا. اللہ. اور یہ صرف حضرت عمار کے حوالے سے نہیں، امام علی کے حوالے سے بھی ہے، لیکن یہاں پر کثیر تعداد کے اندر تواتر کے ساتھ صحابہ کرام وہ اس بات کو ڈھونڈا کرتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ عمار کدھر ہے، عمار کدھر ہے. ایک موقع پر حضرت حذیفہ سے کسی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ ان سیاسی حالات کے اندر ہم کیا کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا حق کس جانب ہے اور کس جانب. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان کا جو وصال ہوا وہ 35 میں ہے، حضرت عثمان کی شہادت سے تھوڑا پہلے ہوا ہے، اور وہ جمل و صفین کے موقع پر نہیں تھے، یعنی حضرت حذیفہ جو ہے.
لیکن حضرت حذیفہ بن یمان، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ عثمان کے زمانے کے واقعات ہیں، سیاسی واقعات. تو ان سے کہا کہ ہم کیا کریں، یہ شورش اٹھی ہوئی ہے اور یہ سب اس معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ الزموا عمارا، عمار کے ساتھ چپک جاؤ، اللہ، عمار کو دیکھو عمار کدھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ عمار کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمار تو ہر وقت علی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ سیدھا سیدھا کہیں نا کہ علی کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ہم تو جب بھی آپ کہہ رہے ہو عمار کے ساتھ ہو جاؤ، عمار کو تو ہم جب دیکھتے ہیں وہ علی کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک لمحہ بھی دور نہیں. تو آپ بات سیدھی سیدھی کریں نا. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہ تجھے حسد نے ہلاک کر دیا ہے، تجھے حسد نے ہلاک کر دیا ہے. تو میں تمہیں یہ بات اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمار کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے اور حضور نے فرمایا کہ عمار کو دیکھنا ہے ایسے موقعوں کے اوپر. ورنہ تم جہاں تک بات علی اور عمار کی کہیں فضیلت کا موازنہ اس کو سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں بھائی، کہاں عمار اور کہاں علی، کہاں علی اور کہاں عمار. ایک کی مثال جو ہے آسمان کے بادلوں کے اوپر برستے ہوئے جو بادل ہیں ان کی ہے، اور ایک عمار، یعنی کوئی موازنہ ہی نہیں ہے دونوں کا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو عمار کس جانب میں. حضرت خزیمہ بن ثابت جنگ جمل میں ہیں لیکن انہوں نے تلوار نہیں چلائی، انصاری صحابی ہیں، ذو الشہادتین ان کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی یہ عمار کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہوا تھا. اور ان کی حالات زندگی میں تمام محدثین نے لکھا ہے کہ جمل میں انہوں نے تلوار نہیں چلائی، لیکن علی کے لشکر میں تھے. یہ خزیمہ بن ثابت لشکر علی میں تھے، تلوار نہیں اٹھا رہے تھے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ صفین میں جیسے ہی عمار شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور میدان میں کود پڑے اور باغیوں سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے. خزیمہ بن ثابت، یعنی ایک جسم کے اندر دو افراد تھے. خزیمہ، رسول نے سب صحابہ کو کہا کہ تمہاری ہر بندے کی گواہی ایک ہی ہے، حضرت ابوبکر کی گواہی ایک ہی ہے، ایک ہی ابوبکر ہے، کسی کے بارے میں گواہی دیں گے تو ایک ہوں گے. لیکن خزیمہ واحد صحابی ہیں کہ جو ایک نہیں دو ہیں، ان کی یعنی ایک گواہی دو کے برابر. شریعت نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر غالباً حضرت زید بن ثابت نے جب قرآن مجید کو مدون کیا، یہ غالباً مسلم میں ہے یا بخاری کے اندر یہ روایت حضرت ابو بکر نے ان کو کہا کہ جو بھی شخص مدینہ میں داخل ہو تو ان سے دو گواہ لے کر پھر آیت کو لکھیں. حضرت خزیمہ بن ثابت کو کہا کہ آپ کی گواہی کے رسول خدا نے کہا ایک ہے، اور یہ حضور نے اپنی زندگی میں ہی یہ ان کو استثناء دیا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ گواہیوں کا نصاب دو مرد. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ خصائص خزیمہ ہے، خصائص رسول بھی ہے یہ، خصائص رسول بھی ہے یہ کہ حضور جس کے بارے میں کہہ دیں وہ شریعت ہے، وہ شریعت. واہ واہ سبحان اللہ. حضور کا قول فعل عمل شریعت ہے. واہ واہ ہم حضور کی حیات طیبہ کو معطل نہیں مانتے، معطلہ نہیں ہے ہم کہ حضور کی زندگی سیرت جو ہے اس میں سے کوئی رہنمائی نہ نکلے. یعنی قانون بدل جاتے ہیں. واہ، قانون حضور بدل سکتے ہیں. حضور اللہ کی شریعت شارع ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن مجید کی نص ہے. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ قرآن مجید سے. بہرحال جناب علی، صحابہ کرام حضرت عمار کو دیکھتے ہیں کہ عمار کس جگہ پر ہیں. عبداللہ ابن مسعود عمار کو دیکھتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ روایت ترمذی میں ہے غالباً، اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. وہ کہتی ہیں ما خیر عمار بین امرین الا اختار ارشدہما. عمار کو جب بھی کسی دو کاموں کے بارے میں کسی اختیار کرنے کا ان کو چوائس دی گئی ہے تو انہوں نے جو سب سے صحیح رستہ تھا اسی کو چنا ہے. واہ، یہ کس کی شہادت ہے عمار کے بارے میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی شہادت ہے. حضور کی بھی تو شہادت ہے کہ آپ پورے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. بالکل بالکل صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت علقمہ کہتے ہیں وہ شام گئے تو کسی نے پوچھا کہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں وہ کون شخص ہے کہ جو صحابہ کرام میں سے یعنی صحابی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو درداء یہاں پر موجود ہے. کہا نہیں، میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. اللہ اکبر. جس کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا، یعنی اس کی زبان پر ہمیشہ حق ہی جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عمار کے بارے میں، اور کثیر روایات ہیں. عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ وغیرہ کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. یہ ہمارے ہاں علی الاطلاق سب کے ہاں مسلم ہے کہ عمار جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور صفین کے اندر آپ کا ساتھ دیا ہے انہوں نے. ابھی آخری سوال کر کے ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے، وہ یہ کہ آج کے دور کے اندر ایک عام مسلمان جو دین پر چلنا چاہتا ہے
اور ایک عام آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے اس بات کو جاننا؟ نمبر ایک، یہ ہم نے جو حق و باطل کی ایک بنا رکھی ہے کہ ان کو حق ماننا ہے، ان کو سیاسی تناظر میں دیکھ لیا گیا، بس اس دور کے وہ معاملات تھے وہ ختم ہو گئے، تو کیا اس کو دوبارہ سے ڈسکس کرنا اتنا ضروری ہے کہ آج میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان اختلافی موضوعات پر ڈسکس کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب عنایت کیجیے تو ہم ناظرین سے تو اجازت پھر یہ لوگ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ کون؟ یہ سارے جتنے بھی ہیں جماعتیں کیوں بنائی ہوئی، اتنی مذہبی جماعتیں اور یہ سارے موضوعات ہیں، یہ ڈسکس نہیں کرتے رہتے؟ یعنی کبھی ان سے سوال کیا گیا ہے کہ مثلا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو ڈسکس کیوں کریں؟ ایسا کوئی بندہ مجھے نہیں ملا، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اس پوری امت کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جو ان موضوعات کو ڈسکس نہ کرتا، یہ خود ڈسکس کرتے ہیں، کہتے یہی ہیں اسلام میں فرقے نہیں ہیں، چھوڑو جناب سب ایک ہیں، آؤ بھائی کلمے کی بات کرو۔ آپ ان سے پاس جا کے ذرا پوچھیں یہ عالی مدد کہنا شرک ہے یا بدعت ہے، کیا ہے، جائز ہے؟ یہ اپنے بچوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ عقیدے ہیں ان لوگوں کے بھائی، ایسا نہیں ہے اس دنیا میں کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں، کچھ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے، اختلافات ہیں مسلمانوں میں، یہ ہمیشہ ایسا نہیں، وہ تو آج کے دور کے نا، یعنی ان ادوار کے چلے آ رہے سیاسی ہیں نا، معاملات کو جو ہے ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اسی کے اوپر تو آج ساری لڑائیاں ہیں مسلمانوں میں یار۔ یہ اس معاملوں کے اوپر اگر لڑائیاں نہ ہوتی، جھگڑے نہ ہوتے، تو میں اس کو کیوں ڈسکس کرتا؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ پوری تاریخ کے اندر آج بھی مسلمان کیا اس سنی شیعہ عنوان کی وجہ سے لڑ نہیں رہے ہیں؟ اسی عنوان کے ساتھ اختلافات تو ہے نا، یہ ساری امت ایک ہو گئی ہے، ایک امام کے پیچھے مقتدی ہوں گے، بن گئے ہیں سارے، جمع ہو سب کی ہے، گئے، سب کی کوشش ہے ماشاءاللہ۔ ہاں اگر اہل البیت کے امام، یہ اسی وقت ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام اہل البیت میں سے آئیں گے، اور یہ امت ان کو ماننا پڑے گا ایک ٹائم پر کہ جو اہل البیت کا حق ہے کہ سب اہل البیت کے پیچھے جمع ہو جائے۔ یہ اس زمانے میں تو مان جائیں گے نا، لیکن وہ تو آج نہیں مان رہے، آج کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا امام فلاں امام وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن بہرحال آخر ٹائم پہ تو مان جائیں گے۔ یعنی اہل البیت کا جو حق ہے اس کو مان کر یہ دنیا سے مریں گے، ہر بندہ دنیا سے جو جائے گا، قیامت قائم ہوگی، جب تک اہل البیت کا حق نہیں مانیں گے تو قیامت ہی قائم نہیں ہوگی۔ امام مہدی کو جب تک نہیں مانا جائے گا قیامت قائم ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ جو حدیثیں پائی جاتی ہیں نا، لوگ تو ان کے متعلق ہی کہتے ہیں، یعنی آخر میں تو آنا ہی ہے نا امام مہدی علیہ تو السلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں اس درجے کی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم آپ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ خلافت علی کو مزید میں چاہتا ہوں اس کے اوپر گفتگو ہو، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی، روایات اور حدیثیں، یہاں میں ان حوالوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر ہیں، صحیح، زیادہ اٹھایا ان کے مسئلے کو لے کر جو ہے نا اٹھایا جاتا ہے۔ صحیح۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اگر مانا ہوتا تو انہوں نے جنگ کیوں کی ہوتی، انہوں نے جنگ کیوں کی ہوتی حضرت علی سے، جنگ جمل کیوں ہوتی؟ حضرت عائشہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے خود لوگوں سے کہتی تھی رضی اللہ عنہ کہ تم علی کو لازم رکھو، ہر ان معاملات کے اندر دیکھنا کہ علی کدھر ہے۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ اس کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر، ابن ابی شیبہ کی سند کے ساتھ، اور لکھا ہے کہ بسند صحیح۔ اچھا، ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پہ نہیں کہا، دو افراد سے، ایک عبداللہ ابن بدیل اور ایک ہے ثابت بن قیس یا احنف بن قیس، ایک ہے احنف بن قیس اور ایک ہے عبداللہ۔ تو وہ کہتے ہیں بہرحال وہ حضرت عائشہ سے کہ جب یہ معاملات ہوئے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، تو انہوں نے کہا ام المومنین اس سارے واقعات میں ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے کہ علی کے ساتھ ہو جاؤ، علی کو لازم رکھنا ہمیشہ۔ یعنی صحابہ کرام بھی اور حضرت عائشہ کی گواہی، امہات المومنین بھی اس دور کے اندر علی اس معاملے کو اس طریقے سے دیکھتے تھے۔ اس طریقوں کو دیکھتے ہیں کہ علی کو دیکھنا کہ یہ کس طرف ہے۔ دوسرے راوی ہیں احنف بن قیس، یہ بھی ابن حجر نے فتح الباری میں اس کے اوپر تصریح کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سند جید ہے، اور یہ طویل روایت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو میں نے اسی وقت میں آیا کہ جب حضرت عثمان کے خلاف شورش تھی، اور غالباً وہ شہید کر دیے گئے، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ تو میں حضرت عائشہ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ استغفر اللہ، یہ واقعہ ہو گیا اور اب کیا کریں ہم؟ کہا کہ علی کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ گزرا، میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما ان کے پاس آیا، ان سے کہا کہ میں اب ان معاملات میں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ علی کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بات حضرت عائشہ کو پھر جنگ جمل کے موقع پر یاد دلائی ہے انہوں نے،
حضرت عمار نے؟ نہیں، یہ انہی افراد نے. اشد بن. ہاں، احنف بن قیس یہ جمل میں تو ساتھ میں نہیں ہوئے. صحیح. ان کو ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے روک دیا تھا، وہ روایت سنا کر کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو وہ صحیح. بخاری کی روایت ہے، تو اس روایت کو دیکھ کر یہ پیچھے ہٹ گئے تھے جمل میں. لیکن تھے حضرت علی کے لشکر میں، قتال نہیں کیا تھا انہوں نے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہ جا کے بیٹھ گئے تھے کہ تاکہ ممتاز ہو سکے، ہم علی کے ساتھ ہیں یا ہم دوسرے لشکر میں. صحیح. تو بیٹھ تو گئے تھے حضرت علی کے وہاں پہ، لیکن انہوں نے اپنی تلوار کو رکھا. نہیں میں کر دیا. ہاں، دیکھ رہے تھے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں نا، تو ایک بڑا ایک نازک موقع تھا. تو انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا آپ نے تو مجھے اس موقع پہ کہا تھا کہ علی کے ساتھ ہو جانا، آ جا، آپ پھر اس جگہ پر آ گئے. یہ سوال انہوں نے رکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. صحیح. تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال مجھے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ انہوں نے جب مجھے یہ کہا کہ تم علی کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر میں یہاں سے چلا گیا، پھر میں واپس آیا ہوں کوفہ چلا گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک معاملہ بالکل برابر سرابر ہو گیا اور لوگ خاموش ہو گئے. صحیح. لوگ بالکل خاموش ہو گئے اور اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. یہ عرصہ گزرنے کے بعد پھر سے جمل ہوئی ہے نا، جی جی ہاں. امام علی علیہ السلام کی بیعت ہونے کے بعد، یعنی واقعہ جب بالکل مستقیم ہو گیا. یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ علی کی بیعت سب نے کر لی تھی. علی کی بیعت ان سب نے کر لی تھی، اور بعد میں پھر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ علی کی جو ہے یہ مستقیم ہو یہاں پر خلافت اور اس میں ایک عرصہ لگے. تو وہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، ایک شورش وہ کھڑی کر دی. ایک ضمن میں ابھی آپ نے گفتگو کی تو سوال ایک اور میرے ذہن میں آیا ہے. حضرت علی کی خلافت کے متعلق یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے بلکہ اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر فتوحات نہیں ہوئی تھی. ان کا زمانہ فتوحات کا زمانہ نہیں تھا. تو واقعتاً ہم دیکھتے ہیں تو فتوحات تو نہیں ہوئی. تو اس اعتراض کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کہنے والے تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے، یہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ فتنے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ امت کا معاملہ بہت صحیح جا رہا تھا اور بہت ٹھیک ٹھاک جا رہی تھی یہ گاڑی اور یہ کشتی جو ہے نا، یہ جہاز صحیح جا رہا تھا. اچانک سے حضرت علی کا زمانہ آتا ہے، فتنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے تو یہ نہیں ہے کہ یہ فتنے حضرت علی کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، اعوذ باللہ، ویسے تو نہیں کہتے، لیکن وہ آ کر یہاں سے اسٹارٹ کیوں لیتے ہیں اور بغیر کسی سند کے اپنی طرف سے ایک جملہ کہتے ہیں. عموماً یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، لیکن اس بات کی اوپر کوئی سنت نہیں ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے اور کوئی حدیث روایت اس کے اوپر نہیں ہے. صحیح. حقیقت حدیثوں کے خلاف بات کرتی ہے. جو سلفی وہابی طبقہ ہے، خاص طور پر وہابی اور خارجی طبقہ ہے، ان کا یقین کرے حدیثوں کے اوپر ذرا ایمان نہیں ہے. اگر یہ حدیثوں کو مانتے ہیں نا تو آج یہ مان رہے ہوتے کہ عمار جس جگہ کے اوپر ہے، نہ یہ البانی کی مانتے ہیں، نہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی مانتے ہیں، کسی کی نہیں مانتے. ابن باز نے کن کو لکھا ہے، فیہ باغیہ وغیرہ وغیرہ، یہ اس پر گفتگو ہی نہیں کرتے. حدیثوں کے ساتھ ان کا ذرا بھی تعلق نہیں ہے، تبھی یہ حدیثوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ مختلف قسم کی اپنے نام بنائے اور عقیدے اس کے اندر لے کے چلتے ہیں نا. تو کیا کہتے ہیں، فتنے حضرت علی کے زمانے سے شروع ہوئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا میری امت کی جو بربادی ہے یہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ سے ہوگی. قریش کے لونڈوں کے ہاتھ سے ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا. اور مروان یہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بھی کہ مجھے دو طرح کے علم ملے، ایک علم میں نے بیان کر، دوسرا علم بیان کروں تو میری گردن اڑا. تو کسی نے پوچھا وہ کیا، کہا کہ بیان کر دوں تو گردن کاٹ دی جائے گی. بلکہ مروان سے ایک مرتبہ کہا بھی کہ میں اس کی قوم کا بھی بتا سکتا ہوں، اس کے باپ کا بھی نام بتا سکتا ہوں اور کون کون لوگ ہیں وہ. صحیح. حضرت ابو ہریرہ نے اتنا تک تفصیل سے حضور نے بتایا. کسی جگہ پر ایک روایت میں بھی نہیں ہے کہ علی کے زمانہ منبع فتن ہے، فتنوں کا دور علی کے دور میں، علی کے زمانے سے شروع ہوگا. بلکہ حضرت حذیفہ نے حضرت عمر سے کہا کہ یعنی فتنوں کا جو زمانہ ہے آپ کی شہادت کے ساتھ شروع ہوگا، یعنی حضرت عمر کا دور قرار جڑا ہوا ہے اس سے. ہاں، حضرت عمر کے زمانے کے ساتھ قرار دیا فتنوں کا زمانہ، آزمائشوں کا. تو یعنی جتنی بھی روایتیں ہمارے ہاں ہیں، حضور فرماتے ہیں، بخاری دیکھ لیں، مسلم دیکھ لیں، کہ سب میں یہ فرمایا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والے وہ کون لوگ ہوں گے، اور اسی طرح میری امت کی بربادی اور تباہی کس چیز کے اندر ہوگی. تو یہ سوال جو فتوحات کے حوالے سے ہے، یہ بھی نیا سوال نہیں ہے. اس سوال کو یعنی میں یہ حیران ہوں کہ فتوحات کو معیار کس حوالے سے ہم دیتے ہیں. یعنی ہمیں سیکولر نقطہ نگاہ سے چیزوں کو سمجھنے کی عادت ہو گئی ہے نا،
کہ کس آدمی نے کتنی فتوحات کی ہیں تو ہم اس کو مانیں گے، اس کی خلافت بھی مانیں گے، فضیلت بھی مانیں گے. یہ ایک سیکولر اور ایک یوں سمجھ لیں لبرل طریقہ، یہ مذہبی نہیں ہے. کسی جگہ قرآن مجید میں نہیں ہے یہ معیار دیا ہوا، نہ سنت کے اندر یہ معیار ہے کہ آپ فتوحات سے کسی کی شخصیت کو جانچیں، بلکہ اس کے الٹ ہے. صحیح بخاری کی روایت، حضرت عمر ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری سے بات کر رہے تھے. ابو بردہ بیٹے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے، ٹھیک. وہ اور ابن عمر کی آپس میں ملاقات ہوئی. ابن عمر نے ان سے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کیا کہا تھا؟ میرے والد نے تمہارے والد سے کیا کہا؟ کس بارے میں؟ کہا یہ جو فتوحات ہوئی ہیں، جو غزوات جو ہوئی ہیں، جو یعنی رسول اللہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو جنگیں، اس بارے میں میرے والد نے کیا کہا تھا؟ پوچھا کہ کیا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ ابو موسیٰ، یہ جو حضور کے زمانے میں ہم نے جنگیں کی ہیں نا، ہم لڑے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس کی ٹھنڈک ہمیں مل جائے گی. صحیح. حضور کی میت میں جو ہم نے غزوات کیے ہیں، اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے بعد جو کی ہیں میں سوچتا ہوں کہ اس سے ہم برابر سرابر ہماری جان بچ جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری اچھا سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری سے، ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میرا خیال اس کے الٹ ہے. میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم جس طرح حضور کے زمانے میں ہم نے جنگ و جہاد کیا ہے، اس میں ہمیں ثواب ملے گا، اور بعد میں بھی جو حضرت عمر آپ نے جو کی اور ہم نے جہاد جو کیا ہے اس میں ہماری نیتیں ٹھیک تھیں اور ہم نے بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے. صحیح. حضرت عمر نے کہا میں ایسا نہیں سمجھتا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم وہ جو حضور کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں نا، وہ تو مجھے 100% یقین ہے کہ ہمیں اس کی ٹھنڈک ہمارے نصیب ہوگی اور ہم انشاءاللہ ہماری نجات بھی ہوگی اور ہمارے اعمال میں اچھا ہے وہ. لیکن اس کے بعد جو جنگیں ہم نے کی ہیں، اللہ ہی ہمیں بچائے اس میں سے، رأسن براسن ہم بچ جائیں، ہم بچ کے نکل جائیں. صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی. ابو موسیٰ اشعری سے کہ میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ بھائی اگر ہم بچ کے نکل جائیں کہ اس میں اندر ہمارا پکڑ نہ ہو جائے کہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بھی اپنے زمانے کی فتوحات کو یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ کوئی جو اس میں ہمارے لیے یہ آزمائشیں ہیں، یہ صحیح. ٹھیک ہے، یہ آزمائشیں ہیں اور نہ معیار ہی نہیں ہے نا. حضرت عمر نے اس کو معیار ہی نہیں قرار دیا نا اسلام. یعنی یہ کوئی فتوحات ہونا کوئی معیار نہیں ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم رأسن براسن ہو کر معاملہ جو ہے نا برابر سرابر ہو کر یہاں سے چلے جائیں. یعنی حضرت عمر بھی فتوحات کو معیار قرار نہیں دیتے. نہیں، اسلام نے کسی جگہ معیار قرار دیا ہی نہیں ہے. ٹھیک. پھر یہاں پر بہت اچھا لکھا ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ علی کے دور پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں فتوحات نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ فطرت کی انتہائی دنات اور یہ ایک گھٹیا پن ہے، دنات کہتے ہیں گھٹیا پن کا، کہ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دوسرا قدم اٹھایا ہی نہیں جا سکتا کہ جب پہلا قدم نہ اٹھایا ہو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے جب ہم نے کانٹے نکال دیے اور آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ نے اپنے سامنے اسی کو پایا جس نے آپ کی آنکھوں سے کانٹے نکالے تھے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے مناظر احسن گیلانی کی اس بات کا؟ یعنی خدا کے بندے، جس نے تمہیں ساری مشکلوں سے باہر نکال دیا، ادھر پہنچا دیا، اور تم جو ہے وہ روم کو فتح کر لیا. روم کو تم فتح کیسے کرتے کہ جو خیبر کے قلعوں کو فتح کرنے والا نہ ہوتا؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. اور تم وہاں پر عراق کو کیسے پہنچتے کہ جب خندق کے اندر عمرو ابن عبد ود کو، جس کی طاقت 100 سرماؤں کے برابر سمجھی جاتی تھی، اس کو قتل نہ کر دیتا. یہ کس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے؟ یہ ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی کے اندر بڑے شاندار جملے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ تم علی کو قصوروار کہہ رہے ہو کہ جناب ان کے زمانے میں فتوحات نہیں ہوئی. یہ ساری فتوحات اگر فتح مکہ نہ ہوتا، خیبر نہ ہوتی، احد و خندق بدر نہ ہوتے، علی ان سب جنگوں کا ہیرو ہے. واہ. تو اس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. معیار فتح تو یہ معیار فتح تو یہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ امام علی نے فرمایا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یوں ایسے جیسے بندہ ہوتا ہے نا اپنے گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھ جائے، میں ایسا ہوں گا کہ جو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا مقدمہ رکھوں گا. علی بن ابی ہاں، یہ بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پہلا ہوں گا کہ جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنا مقدمہ رکھوں گا. یعنی میں، اور یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے
اس میں اس کے ذیل تفسیر کے اندر بخاری رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے ہیں. تو بہرحال اسلام کے ہیرو علی ہیں. فتوحات میں ہم بات کرتے ہیں کہ بعد میں کسی زمانے میں اتنے مربع کلومیٹر کے اوپر جو ہے فلاں کے زمانے میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا. علی بن ابی ہاں یہ بھی ہے، علی بن ابی طالب کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی ہیں، ایسا ہے نہیں کہ نہیں ہوئی. صحیح. ہاں امام علی، یہ سندھ پورا امام علی کے زمانے میں فتح ہوا ہے. سندھ اس کا آغاز جو ہے امام علی کے زمانے میں ہے. اسی لیے آج پورے سندھ کے اندر آپ کو مولا ہی نظر آئیں گے. اچھا اچھا. ہاں علی مولا کہنے والے نظر آئیں گے. یمن علی کی تبلیغ اور دعوت سے فتح ہوا ہے یمن، اور رسول اللہ کے زمانے میں ہوا ہے. یعنی فتح اس طور پر لوگوں کے دلوں کو فتح یعنی کیا یہ ہے. فتوحات علی. ہاں آج بھی یمن کے لوگ علی علی کرتے. بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے مختلف موضوعات پر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور پروردگار عالم ہماری گفتگو کو قرب خدا کا سبب بنائے، اور ہمیں فتنوں سے، اختلافات سے، تعصبات سے دور رکھے، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت پر چلنے کی، اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.